السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ معزز اسلامی بھائیوں، بزرگان محترم، الحمدللہ کل کی تراویح میں پارہ نمبر 2 سیقول کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ آج کی تراویح تیسرے پارے کی تلاوت ہوگی، تلک الرسل۔ اللہ نے فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ پیغمبر ہیں، ہم ایک دوسرے کو فضیلت دیے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے نبی ہیں جن سے اللہ نے بات کیا، کچھ ایسے نبی ہیں جن کے اللہ نے درجات کو بلند کیا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کیا تھا، اسی لیے کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ۔ کلیم کے معنی بات کرنا۔ کوہ طور پر اللہ نے گفتگو کی اور ہمارے نبی کے درجات کو اللہ نے بلند کیا۔ ورفعنا لک ذکرک، معراج کے موقع پر اللہ کے نبی اور اللہ بالکل قریب ہوئے، اللہ نے قریب بلا کر بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ بتایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ انجیل عطا کی، اور ایک اللہ کی ایک قدرت کی ایک نشانی ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں کہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ محمد، تمہاری امت میں سے بہت سے لوگ ایمان نہیں لائے، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ پچھلے پیغمبر کی قوموں نے بھی نبیوں کا انکار کیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے ہی سے یہ بات چلی آ رہی ہے، اس لیے تمہیں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ جس چاہے ہدایت دیتا ہے۔ نبی کا کام صرف بتانا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ نے سمجھایا۔ اس کے بعد اللہ نے یعنی یوں سمجھو کہ 2 پارے میں بہت سارے احکامات، مسائل بتائے گئے۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں زیادہ مسائل، بہت زیادہ مسائل انہی صورت میں ہیں۔ آپ نے کل سنا تھا کہ طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، عدت کے مسائل، اسی طرح حیض کے مسائل، حج کے مسائل، رمضان کے مسائل، پوری تفصیلات موجود ہیں۔ اب یہ سب مسائل کے بعد اللہ تعالیٰ آخر جو سورہ بقرہ کا آخری حصہ ہے، اس میں اللہ نے صدقہ و خیرات پر ابھارا ہے۔ اسی لیے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دی ہے ان میں سے خرچ کرو۔ اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن میں کوئی بزنس نہیں، کوئی دوستی نہیں، کوئی سفارش نہیں۔ مال حاصل کرنے کے لیے یا تو تجارت کرنا پڑتا ہے، یا تو محبت میں کوئی تحفہ دیتا ہے، یا نہیں تو کسی کی سفارش سے مال حاصل ہوتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں بھی قیامت دن کام نہیں آئے گی۔ اللہ کہتا ہے کہ اس دن سے آنے سے پہلے خوب صدقہ و خیرات کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ کہنے کے بعد اللہ نے آیت الکرسی کا ذکر کیا۔ قرآن کی سب سے عظیم آیت، عظمت والی آیت اگر ہے تو آیت الکرسی ہے۔ اللہ نے اس میں اپنی عظمت اور اپنی جلال، کبریائی، بڑائی، اپنی صفت بیان کی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والی ذات ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ وہ سوتا ہے۔ ساری کائنات ہی نہیں بلکہ جتنے بھی سورج کی طرف گھومنے والے سیارے، ستارے، جسے سائنس کی زبان میں ملکی ویز کہتے ہیں، سب اسی کے کنٹرول میں ہیں۔ جنت اور جہنم اسی کے پاس ہے، سارے فرشتے اسی کنٹرول میں ہیں۔ قرآن نے کہا کہ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ ایک پتا بھی اگر گرتا ہے درخت سے اسے علم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم ہے اللہ تعالیٰ، کتنی قدرت رکھنے والا اللہ رب العالمین کی ذات۔ فی الوقت جتنے کروڑوں ملین بلین ٹریلین لوگ دنیا میں ہیں، جتنے گزر گئے، جتنے آنے والے ہیں، سب کے بارے میں جانتا ہے۔ نہ صرف جانتا ہے بلکہ سینے میں گزرنے والی بات بھی وہ جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کی بات کو جانتا ہے۔ ہم کیا سوچے تھے، کیا سوچ رہے ہیں، کیا سوچنے والے ہیں، یہ سب چیزیں وہ جانتا ہے۔ یہ کہ ایک بات بھی اللہ کے بارے میں دیکھتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے، تم بغیر کنٹرول کے زبان سے کہو گے اللہ اکبر،
تم فوراً سجدے میں گر جاؤ گے. اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے, کیسی کیسی چیزوں کو جانتا ہے وہ. سارے انسان, جنات, پرند چرند, سمندر کے مخلوقات, سمندر میں جینے والی جتنے بھی مخلوقات, زمین میں جینے والی جتنے مخلوقات, کیا کچھ آسمان سے اترتی ہے, کیا کچھ زمین سے نکلتی ہے, جتنے بھی پرندے جو آسمان میں اڑ رہے ہیں, آسمان کے اوپر جتنے فرشتے ہیں, جو سدرۃ المنتہا کو ہو یا جنت اور جہنم, جتنے بھی سب چیزوں کی حالات وہ جانتا ہے. کوئی بھی چیز اس سے چھپی نہیں ہوتی, ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں, نہ اسے اونگ آتی ہے نہ وہ سوتا ہے. سب چیز کو کنٹرول کیا ہوا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج کا طلوع غروب میں فرق ہو جائے, برابر چکر لگاتے ہی وہ سورج بھی اپنے لائن پر چکر لگا رہا ہے اور زمین بھی گھوم رہی ہے اس کے اطراف, جتنے بھی پورے سسٹمیٹک, کوئی بھی ذرہ برابر بھی فالٹ نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے. اللہ نے سبحان اللہ کہتا ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اتنی بڑی خالق و مالک, من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, کس کی ہمت ہے سفارش کرنے کی اللہ کی ذات کے بغیر, رب اجازت دے تو ہی سفارش کر سکتے ہیں. یہ سب چیزیں آیت الکرسی موجود ہے. جو آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا. تو لہٰذا جو آدمی رات میں سونے سے پہلے گھر میں آیت الکرسی پڑھ کر سوئے, اللہ تعالیٰ اس گھر کی حفاظت کرتا ہے, ہر قسم کے آفات سے, مصیبت سے اللہ اس کو بچا لیتا ہے. تو ہر نماز کے بعد بھی آیت الکرسی پڑھنا, صبح شام پڑھنا, یہ سب تعلیمات دی گئی حدیث میں. اور اس کے بعد اللہ نے بتایا لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اتنا بڑا خالق ہے, مالک ہے, عظیم ہے, اگر وہ چاہتا تو کسی مجبور کر سکتا لوگوں کو ایمان لانے پر, ایسا نہیں کیا, اختیار دیا, یہ صحیح راستہ ہے, یہ غلط راستہ ہے, تم ہی سلیکٹ کرو. کبھی ایسا نہیں پریشر ڈال کے ایمان قبول کرانا, ایسا حکم نہیں دیا. لا اکراہ فی الدین, حق واضح ہے, کیا چیز غلط ہے سب واضح ہے, اللہ نے کلیئر کر دیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا, جو نمرود کے ساتھ ان کا سابقہ ہوا تھا. نمرود نے کہا کہ میں اللہ, میں رب ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں, میرا رب خالق وہی جس نے پیدا کیا. تو نمرود نے کہا کہ دیکھو میں کسی کو موت دیتا ہوں, کسی کو زندہ کرتا ہوں. یہ قیدی کو بلایا, قتل کیا, یہ قیدی کو آزاد کر دیا. تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ تو بڑا بیوقوف ہے. ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا اگر تو اپنے آپ کو خالق کہتا ہے تو ایک چیلنج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, اگر تو اپنے آپ کو خالق کہتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر بتا. اللہ کہتا ہے فبہت الذی کفر, پریشان ہو گیا. دراصل یہ ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اس کے بعد اللہ نے یہ قصہ ذکر کیا کہ 100 سال تک ایک شخص کو اللہ نے موت دی کہ اس نے کہا تھا, گویا کہ نبی بھی کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام نے ایک بستی میں گئے تھے, ایک بنجر زمین تھی, تو انہوں نے کہا اللہ یہ زمین کو کیسے زندہ کرے گا. تو اس کے بعد اللہ نے ان کو یقین دلانے کے لیے موت دے دی. ان کے ساتھ ایک گدھا بھی تھا, ایک کھانے میں ٹفن بھی موجود تھی ان کے پاس. وہ مر گئے, 100 سال تک اسی زمین میں پڑے رہے. گدھا بھی مر گیا تھا. 100 سال کے بعد زندہ کیا تو دیکھا کہ وہ نبی اٹھے, صحیح سلامت زندہ ہیں, اور پھر وہ گدھا جو نا گل سڑ کے, یعنی اس کی ہڈی بھی جو نا چور چور ہو چکی تھی, لیکن جو ان کے پاس ٹفن تھا وہی تازہ موجود تھی وہ چیز. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو میں کیسے زندہ کرتا ہوں. یہ ایک نشانی اللہ نے یہاں پر بتائی. پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا اللہ تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ نے کہا کہ ابراہیم تجھے یقین نہیں ہے. ہاں یقین ہے اللہ, لیکن میں دل کو اور بھی اطمینان رکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, مختلف پرندوں کو لو, اسے ذبح کرو, ان کے گوشت کو خلط ملط کر دو اور وہاں دور دور گوشت کے ٹکڑے رکھ دو. انہوں نے ایسے ہی کیا. تو انہوں نے آواز دی اے پرندوں میرے پاس آؤ, تو سب اللہ کے حکم سے سارے پرندے زندہ ہو گئے. دیکھو میں ایسے زندہ کرتا ہوں. سورہ بقرہ میں 5 مثال اللہ نے بیان کی کہ دوبارہ زندہ ہونا یقینی ہے. وہ تو گائے کا قصہ آپ پڑھے ہیں, آپ سنے ہیں, وہ بھی اللہ وہ کیوں مثال دیا کہ قیامت کے دن اٹھنا ہے دوبارہ, یہ قصہ بھی, اور یہ 100 سال ان کو موت دی تھی یہ قصہ بھی, اور بھی 5 مثالیں سورہ بقرہ میں دوبارہ زندہ ہونے کی مثال ہے. اس کے بعد اللہ نے سورہ بقرہ کے آخر میں خوب صدقہ و خیرات کی تعلیم دی. کہا کہ اگر تم یہ صدقہ کرو گے تمہیں 700 نیکی ملے گی, اور تم صدقہ دے کر احسان مت جتلاؤ.
ریاکاری مت دکھاؤ، دکھاوا مت کرو صدقہ و خیرات میں، اور بتایا کہ جتنا زیادہ صدقہ کرو گے اللہ اسے ڈبل ٹربل دے گا، کبھی کمی نہیں ہوگی. اور بتایا کہ اللہ کے راستے میں پاک چیزیں دیا کرو، خود کے لیے جو چیز ناپسند کرتے وہ چیز مت دو. کیسے؟ ایک کھانا سڑا ہوا ہے، ہمارے پاس کیا ہے، بدبو آ گیا کھانے میں، ہم نہیں کھاتے، کسی غریب کو کھلاتے ہیں. ارے وہ بھی تو انسان ہے، کیا یہ اچھا ہوتا کہ اچھی چیزیں دیتے؟ اچھے کپڑے دیو اللہ کے راستے میں، پھٹے پرانے لو کوالٹی کے. اب بیروں میں سووں جوڑے رکھتے، خاص کر کے خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں، سووں جوڑے رکھتے، کبھی دل نہیں آتا دینے کی، 10 سال تک پہنتے نہیں، پرانا ہونے کے بعد وہ غریبوں کو دیتے. یہ کمال کی بات نہیں ہے. اللہ نے کہا پاک چیزیں دو، گندی چیزیں اور جو خود کو ناپسند ہے وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہو، کیسے جنا تمہیں گوارا کرتا ہے. اور بتایا شیطان تمہیں ڈرائے گا کہ تم پیسہ خرچہ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے. اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وعدہ دلاتا ہے جو بھی خیر کرو گے تمہارے اکاؤنٹ میں باقاعدہ کریڈٹ پہنچتی رہے گی، تمہاری نیکی میں اضافہ ہوتا رہے گا، اللہ کبھی کبھی کمی نہیں کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اس کے بعد اللہ صدقہ و خیرات کے بعد سود سے روکتا ہے. خوب صدقہ کرو، اور اس کا اپوزٹ سود. کہا کہ سود کھانے والے قیامت کے دن خبر سے ایسے اٹھیں گے جیسے کسی شخص کو شیطان اگر اس کے جسم میں حاوی ہو جائے. قرآن کہتا ہے تخبط الشیطان المس، کسی کے جسم میں شیطان اتر جائے تو کیسے آدمی پاگل بن جاتا ہے، ویسے خبر سے اٹھے گا تو سود خور ویسے اٹھے گا. اللہ کہتا ہے کہ اللہ بزنس کو حلال کرتا ہے، سود کو حرام کرتا ہے. اے لوگوں سود کو چھوڑ دو. اور کہا کہ سود کو لینا دینا گویا کہ اللہ کے خلاف جنگ کرنے کے برابر ہے، بہت بڑا گناہ ہے. نبی نے فرمایا سود کے بہت سے برانچز ہیں، سب سے کم درجہ سود کا کیا ہے معلوم؟ گناہ اپنی ماں سے بدکاری کرنے کے برابر ہے. کتنی سخت وعید ہے سود کے بارے میں. لیکن افسوس یہ ہے آج ہماری بستی کی بہت ساری پبلک ایسی ہے جو فائنانس میں ڈوبی ہوئی ہے. کتنے لوگوں کے زیورات بینکوں میں لاکر میں رکھے ہوئے ہیں جو قرضہ لیے ہوئے ہیں. کتنے لوگوں کے ڈاکومنٹس پترم رکھے ہوئے ہیں سود میں قرضہ لیے ہوئے ہیں. حقیقت سے مجھے بولنے دیجئے، کتنے لوگ بزنس ڈیولپ کرنے کے لیے اپنا پترم جو نا اپنی پراپرٹی کے کاغذات رکھے ہوئے بینک میں ماہانہ سود بھر رہے ہیں. کیسے گوارا کرتا ہے یہ سود کھانے کو؟ پھر بھی نمازی، پھر بھی تہجد گزار، کیا فائدہ ہے؟ حرام سے پلا ہوا جسم کیسی نمازیں قبول ہوگی؟ اور افسوس یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے دکاندار بھی ایسے ہیں جو ہر وارم جو نا آ کے وہ فائنانس میں قرض لیے ہوئے ہیں، وہ آ کے جو نا کلیکشن کرتا ہے. کتنی عجیب بات ہے. یہ تو خون کے آنسو ہونے کی ضرورت ہے. بہت بڑی میجورٹی سود میں ڈوبی ہوئی ہے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو مارواڑی کے پاس اپنا زیور رکھ کے قرضہ لیے ہوئے ہیں. ارے مجبوری کیا معلوم؟ مجبوری کسے بولتے معلوم؟ مجبوری کا مطلب کیا ہے؟ جس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اسے بولتے مجبوری. مطلب آپ کو آکسیجن لیول کم ہو چکی ہے، مثلا مثال دے رہا ہوں، آپ کو بچانا ہے، مثلا سود کا رقم ہے تو وہاں پر جان بچانے کے لیے جائز کا فتویٰ دے سکتے ہیں وہاں پر. اب گھر بننا ہے مجبوری، کپڑے نہیں مجبوری، شادی کرانا ہے مجبوری، پڑھنا ہے، ایجوکیشن لون ہے مجبوری ہے، بزنس یہ سب مجبوری کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو لہٰذا نبی فرماتے ہیں کہ وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو جسم کے حرام میں پلا ہوا. تو یہ سب چیزیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے. بہت بڑی بڑی جناب بزنس ڈیولپ کرنے کے لیے بینکوں میں قرضہ لیتے ہیں، سود میں ڈوبے ہوئے ہیں. ان لوگوں کو علماء سے رجوع کرنا چاہیے. اگر پھنس چکے ہیں تو توبہ کر کے نکلنے کی کوشش کرو، ورنہ اسی حالت میں موت آئے گی تو سوچو کہ کیا حالت ہوگی خبر میں. قرآن تو کہتا ہے خبر سے ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان کسی کو پکڑ لیا ہے، کیسے مس کر لیا ہے. تو یہاں پر سود سے روکا گیا. اور اس کے بعد اللہ نے قرض کے بارے میں بتایا احکامات. سب سے بڑی آیت قرآن میں ہے تو قرض کی آیت، لمبی آیت ہے. تقریباً یوں سمجھو کہ اگر آپ 13 لائن کا قرآن دیکھتے ہیں تو یہ پیج میں ایک ہی آیت، لمبی آیت قرض کے بارے میں مسائل بتایا کہ قرض لو تو وقت مقرر کرو، اور بتایا کہ قرض لکھ لیا کرو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، تمہارا خاص بھی کیوں نہ ہو، باقاعدہ لکھ لو، چھوٹا بھی قرض ہو یا بڑا قرض بھی ہو.
اور 2 پروف رکھ لو. ہمارے پاس کیا معلوم, چلو ہمارا بھائی ہے, ہمارا بھانجا ہے, بھتیجا ہے, خاص جگری دوست ہے, اٹھا کے دے دیے. آج کل کیا ہے, پوچھے تو بعد میں دے تو, کل دے تو, پرسوں دے تو, اس کے بعد سوئچ آف, اس کے گاؤں چھوڑ کے بھاگ جاتے. اب یہ سب ٹرنڈ ہے آج لوگوں کی. بولتے ہیں میں نے اتنا قرضہ دیا. ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے لکھا پڑھی کی نہیں. اعتماد, آج کے دور میں اعتماد کمزور ہو چکا میرے بھائیوں, کسی پر اعتماد نہ رہا. قرآن کی تعلیم میں کوئی بھی کیوں نہ ہو, لکھ لو, 2 گواہ مقرر کر لو قرض دیتے وقت. اگر 2 مرد نہیں تو 4 عورتیں تو لاؤ, کیونکہ 1 مرد کی گواہی 2 عورت کے برابر ہے. اتنی تعلیم, اتنی لمبی تفصیل کے ساتھ قرض کے تعلق سے ہے. تو یہ سب ہم لوگ فالو نہیں کرتے, نتیجے میں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اور آخر پیج میں اللہ نے سورہ بقرہ کی وہ دعا کا سلیقہ سکھایا کہ کیسے اللہ سے معافی مانگنا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, اللہ اگر ہم بھول کر بھی, جان بوجھ کر بھی اگر غلطی کی, ہمیں معاف کر دے. اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم اٹھا نہیں سکتے. اللہ ہمیں معاف کر دے, ہمیں بخش دے. اللہ تو ہماری مدد کر فرما کافر قوم کے خلاف. بہرحال یہ آخری جو 2 آیت ہے نا, رات میں پڑھ کے سونے کا حکم ہے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پڑھ کے سوئیں گے. نبی فرماتے ہیں اس کے لیے بس ہے, اللہ اس کا محافظ ہے, فرشتے اس کی حفاظت کریں گے. یہ 2 عظیم آیت ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت. الحمدللہ آج کی تراویح میں سورہ بقرہ ختم. انشاءاللہ اس کے بعد سورہ آل عمران کی ابتدا ہوگی. سورہ بقرہ میں یہودیوں کا ذکر ہے, سورہ آل عمران میں کرسچنوں کا ذکر ہے. سورہ بقرہ میں اللہ یا بنی اسرائیل کہہ کر خطاب کیا یہودیوں سے. یہاں پر آپ سنیں گے یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, اے عیسیٰ کے ماننے والوں, اے کرسچنوں, یہ اللہ نے بتایا. الف لام میم سے شروع ہوتی آیت. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے اہل کتاب, اے کرسچنوں, تم قرآن پر ایمان لاؤ, اس لیے کہ وہی خالق ہے جس نے تورات کو بھی اتارا, انجیل کو بھی اتارا. لہٰذا تم محمد پر ایمان لاؤ, قرآن پر ایمان لاؤ. اور 2 برائی تھی ان کے اندر, کرسچنوں کے اندر. ایک تو وہ ڈاؤٹ کرتے تھے, دین کے معاملے میں انہیں زیادہ ڈاؤٹ تھے, یقین نہیں تھا. اور دوسرا وہ شہوت کے پیچھے پڑ گئے. شہوت, خواہشات, جیسا کہ یہاں پر قرآن نے کہا لڑکیوں کی خواہش, مال کی خواہش, اور سونے چاندی کی خواہش, اور جو جانوروں کی خواہش, کھیتی باڑی کی زیادہ خواہش. تو یہ 2 چیزیں یاد رکھو, یا تو شیطان ہمیں ڈاؤٹ میں ڈال دے گا, یا نہیں تو شیطان ہمیں خواہشات میں ڈال دے گا. یہ 2 چیزیں شیطان کے ہتھیار ہیں, یا تو لوگ ڈاؤٹ میں پڑ جائیں گے یا تو لوگ خواہشات میں پڑ جائیں گے. یہ 2 ہتھیار کے ذریعے شیطان حملہ کرتا ہے, ہمیں اس سے بچ کے رہنا چاہیے. اللہ نے کہا دین اللہ کے پاس اسلام ہے, اسلام حقیقی دین ہے. اور جتنے بھی لوگ گمراہ ہوئے, علم آنے کے بعد ہی گمراہ ہوئے. اور اس کے بعد اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا, اور ساتھ ساتھ مریم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ مریم علیہ السلام نے نیت کی تھی, اے اللہ اگر تو مجھے لڑکا دے گا میں بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی, خدمت کے لیے. لیکن ہوئی کون؟ لڑکی پیدا ہوئی. کون پیدا ہوئی؟ مریم علیہ السلام پیدا ہوئی. تو بہرحال اللہ کی مصلحت تھی, اللہ کی مرضی تھی. تو معلوم یہ ہوا کہ بیٹا یا بیٹی ہونا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اولاد کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے, ایک تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور دوسری بات لڑکا ہونا یا لڑکی ہونا یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے. اگر مریم علیہ السلام کی ماں کے اختیار میں ہوتا تو لڑکا ہو سکتے تھے, لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میری مرضی ہے کہ میری چاہت چلے گی. وہ بیٹے مانگے تھے لیکن بیٹی عطا کی اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد مریم علیہ السلام کو کفالت کون کی؟ زکریا علیہ السلام. مریم علیہ السلام کی امی اور زکریا علیہ السلام کی بیوی دونوں بہن تھی. گویا کہ مریم علیہ السلام جو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں گئی, خالہ کی کفالت میں چلی گئی. لیکن ماشاءاللہ مریم علیہ السلام بڑی نیک عورت تھی. مسجد اقصی میں ان کے لیے ایک جگہ تھی, کرامت ان سے صدور ہوا تھا. زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس فروٹس ہیں. پوچھنے لگی کہ اے مریم کہاں سے تمہیں پھل آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے دیا. زکریا علیہ السلام وہیں پر سوچنے لگے, وہ بھی بے اولاد تھے, بہت لمبی عمر گزر گئی زکریا علیہ السلام کی. انہوں نے سوچا جب مریم کو اللہ تعالیٰ بے موسم پھل دے سکتا ہے, مجھے کیوں اولاد نہیں دے سکتا؟ قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ, دعا کرنے لگے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, اللہ تو اپنے پاس سے مجھے پاک اولاد عطا فرما, بے شک تو سننے والا ہے,
سورہ مریم میں اور بھی تفصیل سے ذکر ہے، اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈی بھی کمزور ہو چکی ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، ایسے میں مجھے امید ہے اللہ تو مجھے اولاد دے گا، میں کبھی مایوس نہیں ہوں. یہ دل سے دعا کی انہوں نے، اللہ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا کیا تھا. تو یہ بھی اس میں ذکر ہے. اور اس کے بعد مریم کی تعریف کی، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو اللہ نے معجزہ دیا وہ بھی اس میں ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے پر ہاتھ رکھ دے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا اللہ کے حکم سے. ایک مٹی سے پرندہ بناتے، پھونک مارتے تو پرندہ زندہ ہو جاتا تھا. مردے پر ہاتھ رکھتے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا. یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا تھا. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ میڈیسن میں آگے تھے، ایک سے بڑے حکیم موجود تھے. ہر دور میں اس سچویشن کے لحاظ سے اللہ نے معجزہ دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بڑا زور تھا، اللہ نے اسی کے برابر معجزہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو. لاٹھی عطا کی، جیسے لاٹھی ڈالیں گے اژدھا بن جائے گا. یہ فرق کرنے کے لیے جادو الگ ہے، معجزہ الگ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ حکیم تھے، بڑے ڈاکٹر موجود تھے. اب یہ معجزہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ جیسے مریض پر ہاتھ رکھے شفا یاب ہو گیا اللہ کے حکم سے. فرق بتایا کہ تمہاری جو اپنی جگہ پر میڈیسن ہے، یہ دیکھو میری معجزہ اللہ کی طرف سے. ہمارے نبی کے زمانے میں لوگ عربی زبان میں بہت فخر کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم بھی عربی زبان بولنے والے، ہمارے سے بڑھ کر کلام کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ نے ان کے ٹکر کے لیے چیلنج کے لیے قرآن نازل کیا معجزہ کے طور پر. تم عربی جاننے والے ہو، ٹھیک ہے، ہم جیسا کلام پیش کر بتاؤ، ہم جو کلام پیش کیے ویسے لا کر بتاؤ تو صحیح. تو ہر دور میں وہ لحاظ سے اللہ نے معجزہ دیا. سارے معجزات ختم ہو گئے لیکن قرآن کا معجزہ قیامت تک باقی رہے گا. اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ لی ہوئی ہے. اور آخر پارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے بار بار کرسچنوں سے، اہل کتاب سے خطاب کر کے بتایا، اہل کتاب تم کیوں کفر کرتے ہو، اہل کتاب تم کیوں نبی کا انکار کرتے ہو، اہل کتاب تم کیوں قرآن کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. یہ سب چیزیں اللہ نے تفصیل سے بتائی. اور جو یہودی کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں، کرسچن کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں، کافر بھی کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں. آج بھی کیا ہے معلوم، ابراہم کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ ایسے نبی ہیں ساری قوم انہیں محبت کرتی ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی نہ نصاری نہ ہی کافر، بلکہ ابراہیم تو مسلم تھے، نیک تھے، اور وہ مشرک بھی نہیں تھے. یہ بات اللہ نے سمجھائی. اور آخر میں اللہ نے پھر ایک دعوت دی سارے لوگوں کو، اے اہل کتاب، تم جب سارے نبیوں کو مانتے ہو، ابراہیم کو، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، سب کو مانتے ہو، تو نبی کو بھی مانو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیوں نہیں مانتے؟ اگر تم ایک نبی کا بھی انکار کرو گے تو گویا کہ پورے نبیوں کا انکار ہے. تمہیں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانو گے اس وقت تک مومن نہیں ہے. یہ نبی نے بھی فرمایا کہ میری امت کے جتنے بھی یہودی ہیں، جتنے بھی کرسچن ہیں، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتے، جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ وہ مجھے نہ مان لے. نبی پر ایمان لائے بغیر جنت میں جانا ممکن نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ لازم ہے. اگر کوئی یہودی کہے کہ میں موسیٰ پر ایمان رکھتا ہوں، میں محمد کو نہیں مانتا، وہ کافر ہے، جہنم میں جائے گا. اگر کوئی کرسچن کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، میں محمد کو نہیں مانتا، تو وہ بھی کافر ہے. وہی مومن ہے جو سارے نبیوں کو بھی مانے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانے. یہی تو قرآن کا پیغام ہے. تو آج کے پارے میں آپ دیکھیں گے سورہ آل عمران میں تفصیل سے اللہ نے کرسچنوں سے خطاب کیا ہے اور بار بار بتایا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. بہرحال سورہ بقرہ ختم اور انشاءاللہ سورہ آل عمران. عمران علیہ السلام کے خاندان. کون عمران علیہ السلام؟ کون معلوم؟ حضرت مریم علیہ السلام کے والد. مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران، ان کی بیوی حنا، جیسا کہ بائبل میں ہے حنا نام آتا ہے کہ حنا کو ہوئی اولاد کون؟ مریم علیہ السلام. اللہ نے اس خاندان کی تعریف کی ہے، اس لیے اس سورت کا نام آل عمران رکھ دیا گیا ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن کی صحیح فہم، صحیح سمجھ عطا فرمائے. اسی طریقے سے قرآن کے ہر پارے کو سمجھنے اور غور کرنے، اس پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہ ہم کو قرآن سے محبت کرنے والا بنائے، قرآن پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ ہماری ان کوششوں کو
قبول فرمائے، اللہ اس کے ذریعے ہمیں جنت فردوس میں داخل فرمائے، قرآن کو سفارش بنائے، اور جتنے لوگ انتقال ہو چکے ہیں مومن ایمان کی حالت میں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ہم میں سے جن کے والدین انتقال ہو چکے ہیں اللہ ان پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، جو بھی ہمارے بھائی بہن جو بھی چلے گئے ہیں فی الوقت خاص کر کے رمضان کے اس ماہ مبارک میں خبر کے آغوش میں ہیں، اللہ ان کی خبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ انہیں خبر کے عذاب سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔